ان دعاؤں کا فیض ہے میاں جی کہ ٹری پھری جان دے رہے ہیں. باقی ایسی کوئی کسر نہیں چھڑی ہے. عورتوں نے کپڑے اتار دیے. ہاں اتر گئے ہیں. یہ کپڑے ہیں. کپڑے کا تو مطلب ہے کہ آپ کے جسم کو چھپائے. یہ کیا ہوا کہ کپڑے پہن کے بھی سارا کچھ دکھائی دے رہے ہیں. کپڑے اتر گئے. اور یاد رکھو اس میں ان کا تو جو قصور ہے سو ہے, ہمارا اپنا بڑا قصور ہے. اکبر الہبادی نے کہا تھا, اکبر کہتا آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا او بی بی او تمہارا پردہ کدھر گیا, کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا ہے. آیا کپڑے پہن کے عورتیں ننگی ہو گئی. ہم تو سارا دن سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں. آئیے اب گرمی آ گئی ہے, اللہ معاف فرمائے, گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے. آگے اس حال میں بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں, آنکھیں بند کر کے تو نہیں چلائی جاتی, نہ اس طرح دیکھ کے چلائے. دیکھنا تو مجبوراً سامنے پڑتا ہے. کیا کریں, آپ کو کیا بتائیں کیا حال ہوتا ہے. یار یہ ہماری بیٹیاں ہیں, یہ ہماری بیویاں ہیں, یہ اماں عائشہ کو ماننے والی بچیاں ہیں, یہ حضرت سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والی بچیوں کا یہ حال ہو گیا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ قربان جاؤں, اپنی بچیوں کو بتائیں ہم نے کسی ناچنے والی کی نقل نہیں کرنی, ہم نے کسی فلم ایکٹر کی نقل نہیں کرنی. ہم نے جب بھی کرنی ہے اماں عائشہ کی کرنی ہے. ہم نے جب بھی چلنا ہے ہم نے سیدہ فاطمہ کے راستے پہ چلنا ہے. ہم نے ان کے راستے پہ چلنا ہے. ان کا راستہ تو گندا راستہ ہے, ان کا راستہ تو جسم کی نمائش کا راستہ ہے. لیکن ہمیں تو ہمارے اللہ اور اللہ کا رسول جسم چھپانے کا حکم دے رہے ہیں. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, آپ بیٹے ہیں, ہم سارے بیٹے بیٹھے ہیں. ذرا لاٹری میں سے تو کوئی نہیں نکلا ہے, سارے ماں والے بیٹھے ہیں. اتنا بندہ اپنی ماں کے ساتھ فرینک ہوتا ہے. ہمارے گھروں کا ماحول, امی جی نے اگر نہ بھی دوپٹہ لیا ہو تو ہم آ جائیں تو ماں اتنی کو پرواہ نہیں کرتی. میرا پتر ہے, اسی گود میں پلا ہے, اسی سینے سے اس نے غذا لی ہے, وہ ماں اتنا نہیں کرتی ہیں. الگ لینا چاہیے دوپٹہ. لیکن قربان جاؤں, حضرت امام حسن فرماتے میری اماں جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. آپ فرماتے کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بیٹا ہونے کے باوجود بھی اماں فاطمہ کے سر پاک کا بال دیکھا ہو. آج کیا ہو رہا ہے یار, کیا غدر مچ گیا یار, یہ کیا تماشا لگنے لگا سب. آج یہ کیا بےہودگی سر عام ناچے گی اب بازاروں پہ. اس لیے جی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں بارش کی طرح تمہارے گھروں میں فتنے برستے دیکھ رہا ہوں. یہ وہ دور آ گیا ہے, اب یہ فتنوں کا دور ہے. اور یہ جو نعرہ اٹھا ہے نا میرا جسم میری مرضی, اگر حضرت ہم نے اس کو ناتھنا نہ ڈالی, ہم نے اس کا کوئی سدباب نہ کیا, تو پھر آپ یہ لکھ لیں میری بات, آن دی ریکارڈ ہے کیمرے میں. شاید یہاں کسی بیٹھے بندے کو اپنے لیڈر کے خلاف ہوتی بات پہ غصہ آ رہا ہو. ہاں جی, یہ اگر آپ نے اس بات کو ان قریب پھر 5 لگا لو, نہیں تو 6 لگا لو, 4 لگا لو, اس سے اوپر نہیں جائے گا قدم. یہ آواز ہر گھر سے اٹھے گی, میرا جسم میری مرضی. اگر آپ نے اس کا کوئی سدباب نہ کیا, اس کو نہ روکا, اس کا کوئی حل نہ کیا, ان قریب آپ کو یہ آواز ہر گھر سے اٹھتی. بچیاں تو آگے بچی ہیں, وہ تو آگے بچی ہیں, تو بیچاری ساتھی ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہونے لگا ان کی. جتنی عزت حضرت اس معاشرے میں عورت کی, آپ کو کوئی معاشرہ نہیں ملے گا. یہی معاشرہ حضرت جی, بندہ کہتا ہے میں وڈ کٹاں گا, میں ٹک کٹاں گا, تو میری عزت ہے, تو کار بہ میں ہی کماواں گا. جس معاشرے کی یہ نقل کرنے جا رہی ہیں وہاں تو حضرت میاں بھی پیزا کھانے جائیں تو کہتا ہے, جس کو امریکن سسٹم کہتے ہیں, ادھے پیسے تو دے ادھے پیسے میں دا. یہ بندہ ہی ہے جو کہتا ہے نہیں تو نہیں دینے ہیں, میں تینوں کھواواں گا. پتہ نہیں یہ کس محبت کی متلاشی ہے. یہ خامندی ہے حضرت جی, جو سفر سے جب واپس آتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے کوئی گفٹ لے کے آتا ہے. ہاں یہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے. کہاں ان کو عزت نہیں ملی ہے. پیدا ہونے سے مرنے تک جتنی عزت اس معاشرے میں عورت کی آپ کو کسی میں نہیں ملے گی. یہ میں گواہ ہوں اس بات کا. ہمارا تو لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے نا. جتنی عزت اس معاشرے میں عورت کی ہے, لوگ ہم سے دعائیں کرواتے ہیں. حضرت جی وہ اللہ نے امید لائی دی, اللہ نے دعا کری اللہ پہلی منو دی دے. ہاں جی, لوگ دعائیں کرواتے ہیں حضرت جی اللہ نے امید لائی, دعا کری اللہ پہلی دی. اتنا پیار ہے بیٹیوں سے آج بھی اس معاشرے کو. میں پوچھتا ہوں بھائی کیا ہوں, میرے ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی تو بیٹیاں ہی تھیں یار. کیا چاہتی ہیں,
اتنا اس معاشرے میں عزت ہے عورت کی آپ تصور نہیں کر سکتے. کہاں اسلام نے اس کو عزت نہیں دی؟ جس رول پہ ہے اس کی عزت ہے. بیٹی تھی پھر بھی عزت، بہن بنی ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کر رہا وہ میرا قصور ہے. اسلام پہ بات نہ کرو، اسلام پہ انگلی نہ اٹھاؤ. محبوب علیہ السلام نے تو بتا دیا کہ بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. آپ کی رضائی ہمشیرہ، اپنی نہیں رضائی ہمشیرہ، حضور اٹھ بھی گئے اور حضور نے اس کے لیے اپنی چادر بھی بچھا دی. قیدی بن کے آئی تھی. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہو آزادی ہے، لیکن اگر میرے پاس رہنا چاہو تو ہاں جی. اب آگے کیا ہوا؟ کیونکہ ان کا قبیلہ بھی قید تھا. وہ آگے سرچ کرتی ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، محبوب اگر میں کل ہی ٹر گئی تو میرے قبیلے والے نے مینا مار کہ بھرا کیوں آئی ہیں کی لے گئی. آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ عرض کی محبوب میرے قبیلے نے بھی چھڑ دیں. آپ نے فرمایا جا وہ بھی لے جا. اگر کوئی بھائی نہیں اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا وہ اس بھائی کا قصور ہے. اسلام پہ انگلی نہ اٹھاؤ. حضور نے تو کر کے دکھا دیا تھا. رضائی ہمشیرہ تھی، اپنی ماں جائی نہیں، رضائی تھی، چادر بچھائی، اٹھ کے استقبال کیا. اچھا بیوی بن گئی. پھر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. پھر رول چینج ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب یہ ماں ہے. اب یہ ماں ہے. پھر بھی اس معاشرے میں، اس مذہب میں اتنی عزت دی گئی عورت کو کہ اللہ نے جنت ہی اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی. کون سی آزادی چاہتی ہو؟ وہ بیٹی ہو، وہ ہماری بیٹی ہو، تم کون سی آزادی چاہتی ہو؟ بتاؤ کہاں تمہیں عزت دی؟ جی ہم مردوں کے شان ہوتے ہیں، کیوں شانہ بشانہ تو ٹر نہیں؟ تو میرے گھر دی عزت ہے، تو گھر پہ میں وہاں کام کر لے. تو عزت ہے میری. تو میرے گھر کی ایم پی ہے، تو میرے گھر کی ایم این اے ہے، تو ہے گھر کی مالکہ. گھر بیٹھ، میں جو ہوں کمانے والا، میں مر گیا ہوں. ٹھیک ہے کوئی مجبوری آ جائے تو علیحدہ بات ہے. اس لیے خوب محنت کرو، اپنی نسلیں بچاؤ، اپنی نسلیں بچاؤ. تو بہت تدریجی اور کتنی خرابی آ گئی ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کتنی خرابی آ چکی ہے ماشاءاللہ. بس یہ حضرت یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک